اور ایک سب سے بڑا اہم مقصد جو کہ آج پورا ہوا، میں ایک سیلیوٹ پیش کرتا ہوں چیف جسٹس آزاد کشمیر نے کہ اتنا بہادری سے انہوں نے فیصلہ سبند ہو کہ ان کے جو پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے منتخب ہوتے ہیں یا پھر کسی بھی سیاسی جماعت سے صاف آزاد کشمیر کی جانب سے آج ایک زبردست فیصلہ سنایا گیا اور تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ ہے جو کہ چیف جسٹس آزاد کشمیر نے سنایا کے بعد آزاد کشمیر بھر میں جتنی بھی غیر ریاستی سیاسی جماعتیں موجود ہیں ان کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو چکی۔ اس فیصلے کے بعد وہ اپنی تمام ایکٹیویٹیز وہاں پہ وہ جاری نہیں رکھ سکتی اور انہوں نے ان سیاسی جماعتوں کے جو ٹکٹ ہے ان کے اوپر الیکشن لڑے، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے یا دیگر جو غیر ریاستی سیاسی جماعت آزاد کشمیر بھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ چکی ہوئی ہے۔ اس طرح سے یہ جو فیصلہ ہے تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور اس فیصلے کے بعد آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو جو ہے وہ آزادانہ حیثیت حاصل۔ عرفان امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں آہٹ نیوز چینل۔ آزاد کشمیر بھر میں آج مختلف شہروں میں جس طرح کی صورتحال دیکھنے کو ملی کہ پتہ چلا کہ کشمیر کی عوام جو لاکھوں کی تعداد میں آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں باہر نکل آئے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے دکانوں کو، اپنے کاروبار کو بند کر کے، اپنے تمام تر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا آج جس طرح کا ثبوت دیا آزاد کشمیر کی عوام نے اور ریکارڈ قائم کر دیا، تو ہر جانب سڑکوں پر بندے ہی بندے نظر آ رہے تھے، چاہے وہ مظفر آباد ہو، چاہے وہ کوٹلی آزاد کشمیر ہو، چاہے وہ میرپور آزاد کشمیر ہو یا پھر راولہ کوٹ ہو یا کوئی بھی آزاد کشمیر کا شہر ہو۔ آج بھرپور جو ہے جو جوش و جذبہ دیکھنے کو ملا شٹر ڈاؤن ہڑتال میں، پہیہ جام ہڑتال میں، اور پہیہ جام ہڑتال آزاد کشمیر کے لیے آج بہت یوزفل بھی ثابت ہوئی۔ کس طرح سے ثابت ہوئی یہ بھی آج کے اس ولاگ میں ڈسکس کروں گا۔ آج سب سے پہلے ڈسکس کرتا چلوں کہ آزاد کشمیر بھر کے مختلف شہروں میں جو صورتحال رہی، کوٹلی آزاد کشمیر اس کے جو پورا ضلع ہے مکمل طور پر پہیہ جام ہڑتال رہی، تمام تر جو دکانیں ہیں، کاروباری مراکز بند رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرپور آزاد کشمیر کے والے سے دیکھا جائے تو وہاں کی بھی یہی صورتحال رہی، وہاں پہ بھی کاروباری مراکز بند رہے، جو بڑی تعداد جو ہے کشمیری عوام کی باہر نکلی ہوئی تھی سڑکوں کے اوپر۔ اسی طرح مظفر آباد آزاد کشمیر کی پکس آپ دیکھ لیں یا ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہوئے تھے اور ریلی نکالی گئی اور پہیہ جام ہڑتال کو کامیاب کرنے میں بھی مضبوط اپنا کردار ادا کیا۔ اسی طرح راولہ کوٹ کے والے سے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی جو کشمیر کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد باہر نکلی ہے۔ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ اس کا جو اصل ایشو کیا تھا جس سے بات کے آگے نکلتے نکلتے اس حد تک پہنچی ہوئی ہے، اور وہ ولاگ آپ دوبارہ سے جا کے اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا ڈیٹیلز ہیں اور کیا ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ابھی یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آج یہ ڈسکس کروں گا کہ یہ جو پہیہ جام ہڑتال آج کی گئی آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں، یہ ناکام تھی یا کامیاب تھی؟ تو اگر دیکھا جائے تو جس طرح کی آج رزلٹ سامنے آئے، میں تو اس کو کہوں گا کہ بھرپور کامیاب جو پہیہ جام ہڑتال آج آزاد کشمیر کے عوام نے ریکارڈ کروائی ہے، جس پہ ان کے جو مقاصد تھے اور ایک سب سے بڑا اہم مقصد جو کہ آج پورا ہوا، اس میں ڈسکس کروں گا۔ جی، چیف جسٹس آف آزاد کشمیر کی جانب سے آج ایک زبردست فیصلہ سنایا گیا اور تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ ہے جو کہ چیف جسٹس آزاد کشمیر نے سنایا ہے، اور صداقت حسین راجہ نے آج جو ان کے ساتھ دیگر جسٹس موجود تھے، ان کی سربراہی ان کے ساتھ موجود تھے، ان کے جو لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اور لارجر بینچ نے آج یہ جو فیصلہ سنایا، اس فیصلے کے بعد آزاد کشمیر کے اندر جتنی بھی غیر ریاستی جماعتیں، سیاسی جماعتیں ہیں، جن میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی دیکھی جائے، پاکستان مسلم لیگ نون دیکھی جائے، پاکستان تحریک انصاف ہے، جماعت اسلامی ہے یا دیگر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، غیر ریاستی جماعتیں جو سیاسی جماعتیں ہیں، اور آزاد کشمیر کے اندر کافی جب سے آزاد کشمیر کا یا پاکستان کا آپس میں ساتھ ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے، تب سے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ بڑی سرگرم نظر آ رہی تھی، اور ایون دو کہ ان کے جو پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے منتخب ہوتے ہیں یا پھر کسی بھی سیاسی جماعت سے منتخب ہوتے ہیں، نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف ہے، جو کہ سابقہ ادوار میں ہوتا آیا ہے، جو منتخب ہوتے رہے ہیں وہاں پہ جو منصب سنبھالتے رہے ہیں، وہ اپنا جو کارنامہ ہے یا اپنے جو کام ہے وہ سر انجام دیتے رہے ہیں۔ اور ابھی یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، چیف جسٹس آزاد کشمیر صداقت حسین راجہ نے جو فیصلہ سنایا ہے، اور میں ایک سیلیوٹ پیش کرتا ہوں چیف جسٹس آزاد کشمیر نے کہ اتنا بہادری سے انہوں نے فیصلہ سنایا، بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ سنایا جو کہ آج تک تاریخ ساتھ فیصلہ ہے۔ کوئی بھی تاریخ میں آج تک کوئی چیف جسٹس یہ فیصلہ نہیں اس طرح کے کر پایا، دبنگ فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے بعد آزاد کشمیر بھر میں جتنے بھی غیر ریاستی
ریاستی سیاسی جماعتیں موجود ہیں ان کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، ان کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے ان کی جانب سے، اور پھر اب اس فیصلے کے بعد وہ اپنی تمام تر ایکٹیویٹیز وہاں پہ وہ جاری نہیں رکھ سکتی، اور کسی طرح کے الیکشن میں یا انتخابی مہم میں فی الحال وہ شامل یا ملوث نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ جب تک کہ اس فیصلے کو نظر ثانی اس پہ نہیں کی جا سکتی یا کوئی اور فیصلہ اس پہ نہیں آ جاتا تب تک۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے جب یہ فیصلہ سنایا ہے تو اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی جو کہ وہاں پہ پرائم منسٹر موجود ہیں یا دیگر جتنے وزراء موجود ہیں یا ممبران اسمبلی موجود ہیں، وہاں پہ ان کی جو اہمیت ہے وہاں پہ وہ ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اور ایسے لوگ خاص کر کے جو ابھی اسمبلی میں موجود ہیں آزاد کشمیر کے اندر، کہ جنہوں نے ان سیاسی جماعتوں کے جو ٹکٹ ہے ان کے اوپر الیکشن لڑے، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے یا دیگر جو غیر ریاستی سیاسی جماعتیں آزاد کشمیر کے اندر جو سرگرم ہیں، تو ان پر جن لوگوں نے امیدواروں نے ٹکٹ لڑے یا اسمبلی میں ابھی بیٹھے ہیں ان کو ابھی غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس فیصلے کے بعد وہ بھی غیر ریاستی یا غیر قانونی ہو چکے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگر میں ڈسکس کر چلوں جی، اس فیصلے کے بعد آزاد کشمیر بھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ چکی ہوئی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات جو کہ میں ڈسکس کرتا چلوں کہ کیونکہ جب غیر ریاستی سیاسی جماعتیں ان کا وہاں پہ ہولڈ ہوگا تو ڈیفینیٹلی سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے، اگر اس کا تعلق یا وہ اس کا جو ایک ٹکٹ ہوتا ہے، اگر وہ غیر ریاستی سیاسی جماعت ہے، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا کوئی بھی غیر ریاستی جماعت ہے، اگر اس کے ٹکٹ پہ وہ آ کے آگے وزیر اعظم بنا ہوا ہے تو اس کی بطور وزیر اعظم آزادانہ طور پر آزاد کشمیر میں اس حد تک حیثیت نہیں تھی، اور پھر نہ ہوتی ہے۔ ڈیفینیٹلی بطور سیاسی پارٹی وہ جواب دہ ہوتا ہے کہ جو مرکزی سیاسی جماعت ہے پاکستان کے اندر، جس کے اس کے اوپر ٹکٹ کے اوپر اس نے الیکشن لڑا ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ آزادانہ فیصلے نہیں کر پا سکتا تھا جو بھی غیر ریاستی سیاسی جماعت کا وزیر اعظم پہلے منتخب ہوتا رہا ہے۔ اور اس طرح سے اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا جو منشور ڈیولپ کرنے میں یا منشور طے کرنے میں یا پھر منشور کے مطابق عمل درآمد کرنے میں وہی ریاستی سیاسی جماعت ہی کر سکتی ہے جس کا تعلق صرف آزاد کشمیر سے ہی ہو، کیونکہ ان کے منشور میں یہ چیزیں شامل ہیں تو انہوں نے ان کے مطابق کام کرنا ہے۔ اگر غیر ریاستی سیاسی جماعت ہوگی تو ڈیفینیٹلی ان کے منشور میں آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ سے متعلق، آزاد کشمیر کے اسٹیٹ سے متعلق، آزاد کشمیر کے منشور سے متعلق ان کی پارٹی میں وہ چیزیں شامل ہی نہیں ہوتی، تو پھر وہ کس طرح سے آزاد کشمیر سے بینیفیشری طور پر اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو فیصلہ ہے تاریخی حیثیت رکھتا ہے، اور اس فیصلے کے بعد آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو جو ہے وہ آزادانہ حیثیت حاصل ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ کوئی بھی فیصلہ پاکستان کی حکومت کے بغیر ہی اور آزادانہ طور پر وہ فیصلہ کر سکیں گے، اور صرف وہی فیصلہ جو کہ آزاد کشمیر کے عوام چاہتے ہیں آزاد کشمیر چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عرفان امتیاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔